آپ کے ایکسپیرینس سے لڑکی کا زیادہ فائنانشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے یا پھر مینٹلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے اور کیوں؟ فرسٹ آف آل مینٹلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. آفٹر دیٹ شی کین ڈو اینی تھنگ. آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے وکٹمس دکھے ہیں یا کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا وکٹم آیا ہے کہ میں ڈرگ سے دور جانا چاہتا ہوں، تو ایسا کوئی میسج آپ نے اس کو پازیٹیو دیا ہو جس سے وہ کیوریبل بھی ہو گیا ہو اور ٹھیک بھی ہو گیا ہو؟ ونس اپون اے ٹائم اس نے مجھے ایسا بولا کہ سادیہ آئی وانٹ ٹو کم آؤٹ فرام دس تھنگ بیکاز اس کی حالت بہت خراب تھی. تو آپ کون سی 3 چیزیں جو ہے آج کے پیرنٹس کو سجیسٹ کرنا چاہیں گی جو اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں؟ آپ کے پیرنٹس آپ کے دوست ہوتے ہیں. میرے پیرنٹس مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. میرے فادر صاحب مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. ہر انسان کی زندگی کا اصلی مقصد صرف خود کو کامیاب کرنا نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کی زندگی میں پازیٹیو امپیکٹس کریٹ کرنا ہوتا ہے. اور جب پیشن، ڈیڈیکیشن اور سوشل سروس تینوں ساتھ مل جائیں تو زندگی کا سفر اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اینڈ آج ہمارے پوڈ کاسٹ اسٹیشن میں ایک ایسی ہی پرسنالٹی ہیں جو اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے لیے ایک بہترین کام کر رہی ہیں. یس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سعدیہ میر، جو کہ ہوپ ٹرسٹ آرگنائزیشن کی فاؤنڈر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وومن امپاورمنٹ پہ بھی کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ فری کشمیر مشن کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں. سو سعدیہ، ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ اسٹیشن. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. اور میں چاہتی ہوں کہ اس براڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں تک ایک بیوٹیفل میسیج جائے. آلریڈی میں ایک سوشل ورکر ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ اس براڈ کاسٹ کے ذریعے ویسی ہی میسیجز پہنچے جس اعتبار سے میں کام کرتی ہوں. سو سعدیہ، سب سے پہلے مجھے آپ ایک چیز بتاؤ کہ وٹ از ہوپ ٹرسٹ آرگنائزیشن اینڈ اس کا خیال آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا کہ مجھے ایک آرگنائزیشن چلانی؟ ہوپ جو ہے وہ ایک امید ہے. میں نہیں، ایک یہ جو نام ہے وہ لوگوں کے لیے امید ہے. وہ لوگ جو بے روزگار ہے، وہ لوگ جن کے پاس شاید راشن نہیں ہے، میں اپنے ہوپ ٹرسٹ کے ذریعے ان کی ہیلپ کرتی ہوں. میں ایک امید ہوں ان کے لیے. میں بس صرف امید نہیں، میں اس امید پہ کھری اترتی ہوں جہاں تک مجھے لگے کہ نہیں، مجھے یہاں پہ اس اینڈ پہ کام کرنا چاہیے. میں اپنا 100% دیتی ہوں اس ٹرسٹ کو، اس ٹرسٹ کے ذریعے ان لوگوں کو جن کو ہماری ضرورت ہے اور ہمارے جیسے آرگنائزیشنس کی ضرورت ہے. اوکے سعدیہ، تو جیسے کہ آپ وومن امپاورمنٹ پہ بھی کام کرتی ہیں، جی، تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن بھی بڑھ رہی ہے، جی، اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے، لیکن آج بھی کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں وومنس کو چیلنج فیس کرنے پڑتے ہیں. تو مجھے آپ ایک چیز بتائیے کہ کمی کہاں ہے؟ سسٹم میں کمی ہے، مائنڈ سیٹ میں کمی ہے کہ سوسائٹی میں کمی ہے؟ فرسٹ آف آل میں یہ کہوں گی کہ سب سے بڑی کمی جو ہے وہ آپ کے ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہے. مائنڈ سیٹ میں کیوں کمی ہے؟ اف یو اسٹارٹ اینی تھنگ، ہم کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی چیز کرتے ہیں، جیسے میں نے جب اپنا ہوپ ٹرسٹ اسٹارٹ کیا تو میں اگر ذہن میں یہ نگیٹیوٹی رکھتی، کیا پتہ مجھے لوگ کیسے دیکھیں گے، کیا پتہ لوگ لائک کریں گے، ایک لڑکی کے لیے سوشل ورک کرنا کیا ٹھیک ہے؟ تو شاید میں یہ کام نہیں کر پاتی. تو میرے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے ہمارا مائنڈ سیٹ. ہر ایک لڑکی کا مائنڈ سیٹ کلیئر اور پازیٹیو ہونا چاہیے. جب بھی وہ گھر سے کام کرنے نکلے، پازیٹیولی نکلیں. آپ کا مائنڈ سیٹ ہی پورا کام کرتا ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ صحیح ہے کہ نہیں، آپ کہیں کتنا بھی دور کام کرنے جائے، بٹ اف یور مائنڈ سیٹ از پازیٹیو اینڈ کلیئر، آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. میرے لیے مائنڈ سیٹ از ایوری تھنگ. آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں. آپ یہ نہیں سوچیں کہ what society is thinking about you, what people are thinking about you. Doesn't matter. If you are clear, if you are good, then no one can beat you. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور جیسے کہ آپ وومن امپاورمنٹ پہ کام کرتے ہی کرتے ہیں اور ایک فیمیل پاور ہے، تو کہیں نہ کہیں انسان بہت سارے اسٹرگلس فیس کرتا ہے، بہت ساری ہارڈ شپس فیس کرتا ہے. اور جیسے اب آپ نے ایک آرگنائزیشن چلائی تو بیک بائٹنگ بھی بہت ہوتی ہے. تو ایسا کچھ ہوا، پھر آپ نے اس چیز کو کیسے فیس کیا؟ فرسٹ آف آل مجھے لگتا ہے کہ جیسا کہ ہم مائنڈ سیٹ کے ہی بارے میں بات کریں، اف آئی ول تھنک کہ نہیں، شاید میں کہیں سے گزر رہی ہوں اینڈ پیپل ول اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ می. کشمیری میں کہتے ہیں اگر تمن کتھن کن تھا تو میں آگے پچھن تیل کہیں کرن، تیل چھُنہٕ برونٛہہ پکن کہین نہٕ. سیم از دا تھنگ ود دیٹ کہ تمن کتھن گژھن نہٕ کن تھاوٕنۍ کہین نہٕ. آپ اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، صحیح ہے، آپ کی وجہ سے کوئی گرو کر رہا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کی ہیلپ ہو رہی ہے. تو آپ یہ نہیں سوچے. ہاں، میں نے بہت ساری چیزیں فیس کی.
مجھے ہر جگہ پہ ویریفیکیشن دینی پڑی. کہیں نہ کہیں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید اس کے فنڈز کہیں یہاں وہاں سے آ رہے ہیں سعدیہ اس وجہ سے. نہیں, یہ میرا اپنا جتنا بھی میں نے اس میں انویسٹ کیا وہ سب میری اپنی پاکٹ منی سے گیا ہے. میں نے کسی سے پینیز تک نہیں لی ہے. آئی ایم اسٹل میں ابھی بھی اپنی ویریفیکیشن ہر جگہ دے رہی ہوں. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے, ہاں اگر وہاں پہ ایک میں یہ آدمیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی ہوں بٹ شاید ان کو اتنی ساری چیزوں کا فیس نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ پھر بھی ایک عورت کو ہمیشہ کمزور کہا جاتا ہے, بٹ عورتیں کمزور نہیں ہیں, ان کو لوگوں کی باتیں سوسائٹی کمزور بناتی ہیں. دیٹ مینس کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے اچھا ہوگا, اسٹرانگ ہوگا, تو دین آپ کچھ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ سعدیہ یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو نا اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ویلیوز اور ایموشنل سپورٹ کتنا ضروری ہے, اور کیا اس کی کمی سے جو ہے بچے غلط راستہ چوز کر سکتے ہیں؟ ہاں, جہاں تک مجھے لگتا ہے, میں پہلے جتنے بھی آپ سوال مجھ سے پوچھیں گے, میں چاہتی ہوں کہ لوگ, مجھے پتا ہے کہ لوگ کہیں ڈس ایگری کریں گے, کہیں ایگری کریں گے, بٹ میں اپنا مائنڈ سیٹ بول رہی ہوں, میں اپنی تھنکنگ بول رہی ہوں. تو پلیز اس وجہ سے مجھے جج نہ کرے کہ سعادہ جی شاید ایسی ایسی باتیں کر رہی ہے. فرسٹ آف آل ہمارے پیرنٹس جو ہے ہمیں ایک بہت اچھی ایجوکیشن دے رہی ہے, وہ ہم پہ انویسٹ کر رہے ہیں, بٹ ساتھ ہی ساتھ میں ایک ایموشنل سپورٹ ایک فیملی کا, ایک پیرنٹ کا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر بچہ کہیں گرو نہیں کر رہا ہے, اس کی پرسنٹیج کم آ رہی ہے, اس کو ڈی گریڈ کرنے کے بجائے ان کو ایک موٹیویٹ کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں, آج اگر آپ کے کم مارکس آئے, کل آپ اور زیادہ لائیں گے, آپ اور محنت کیجیے. نہ کہ ہم بچے کو ٹریگر کریں گے ان کے بچوں نے زیادہ مارکس لائے آپ یہ. تو ایجوکیشن دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو ایموشنلی بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے. وہ آج کی جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہمارا بچہ, ہم ان کو یہ ایموشنلی سپورٹ نہیں کریں گے, وہ غلط قدم اٹھا سکتا ہے کسی بھی چیز سے. مے بی وہ چیٹنگ کا سہارا لے سکتا ہے, مے بی کوئی اور اپنے جو ہائر ایجوکیشنز کے پاس ان کو رشوت دے سکتا ہے. تو وہ ایک غلط قدم ہی ہے کسی کو رشوت دینا یا چیٹنگ کرنا. تو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو ایموشنلی بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, مورلی سپورٹ کرنا چاہیے. دیٹ ول بی دا گریٹ تھنگ. اوکے سعدیہ, اور سعدیہ جیسے کہ آپ ڈرگ فری کشمیر مشن پہ بھی کام کر رہی ہیں, تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے وہ ہماری سوسائٹی میں کرائم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں, آپ کا ماننا کیا ہے, اس کے ساتھ ہمارے سوشل ایشوز اور ہیلتھ ایشوز پہ بھی کہیں نہ کہیں اثر پڑ رہا ہے, اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جو ایک ڈرگ ہے یہ ایک نوجوان کو پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے, ایک ڈس ایبلڈ پرسن بنا دیتا ہے اس کو. تو اس کی وجہ سے تو ہیلتھ ایشوز بہت بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ ڈرگ جو ہے وہ انسان کی آدھی زندگی ختم کر دیتا ہے. جو انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے, ایوری ٹائم اس کے دماغ میں یہی رہتا ہے یہ ڈرگس ہے, وہ ڈرگس ہے, ابھی کرنا ہے, بعد میں کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو اس کا دماغ اسی میں لگا پڑا رہتا ہے. اگر اس کو کوئی پیسے دے گا, وہ اس کو کہیں اچھی جگہ انویسٹ نہیں کر سکتا ہے جسٹ بیکاز آف ڈرگس. تو وہ اس کو بھی اسی چیز میں کرتا ہے انویسٹ. یہاں میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں, ڈرگس میں لوگوں نے بہت کچھ کھویا ہے. اپنی ہیلتھ سب سے بڑی, بولتے ہیں نا کہ یلی صحت چھو تیل چھو سوری کی, صحت سند وجہ سے ہیکو اس اندر نیبر نیرت, اس ہیکو یہ دنیا ایکسپلور کرت. لیکن وہ ییٚلہِ نہٕ تُہۍ صحتی آسیو یُس اَسہِ آلریڈی ڈرگزن بگوڑمُت چھُ, تو ہاں ڈرگس کا ہماری ہیلتھ پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. نصف سے نصف زندگی ہماری ڈرگس کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ اس مشن کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں اور آپ نے بہت ساری ایسی ڈرگ کیمپین بھی چلائی ہوں گی, تو ان میں آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے وکٹمس دکھے ہیں, یا کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا وکٹم آیا ہے کہ میں ڈرگ سے دور جانا چاہتا ہوں, تو ایسا کوئی میسج آپ نے اس کو پازیٹیو دیا ہو جس سے وہ کیوریبل بھی ہو گیا ہو اور ٹھیک بھی ہو گیا ہو؟ میں نام تو نہیں لینا چاہوں گی. میرے ایک بہت کلوز فرینڈ تھے, وہ ہی واز اسٹڈنگ ایٹ چندی گڑھ, تو وہ وہاں سے ان کو وہ ڈرگس کی لت لگ گئی. بٹ ود دا پیسیج آف ٹائم وین ہی سو لائک کہ لڑکے بہت خوش ہیں اپنی لائف میں, لڑکے صبح گھر سے نکلتے ہیں, یہاں جاتے ہیں, فوٹوگرافی, شوٹنگس, ریلز, وہ سب میں پڑے ہیں. تو
once upon a time اس نے مجھے ایسا بولا کہ سادیہ I want to come out from this thing because اس کی حالت بہت خراب تھی. اس نے اس میں اپنا باڈی پارٹ بھی کھو دیا اس ڈرگس کی وجہ سے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ ہیلتھ میں زیادہ ایشوز پڑتے ہیں. تو پھر میں نے اس کو ایک ایموشنلی بہت بہت زیادہ سپورٹ کیا. میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی, وہ سمجھے بھی, انہوں نے بہت کوشش کی اپنی طرف سے, لیکن وہ لاسٹ اسٹیج پہ تھے, انہوں نے وہ یہ چھوڑ نہیں پائے وہ. تو ایٹ دا اینڈ ان کو پھر ریہاب بھیجا گیا, اسٹل ہی از ان ریہاب. تو میرے اینڈ تک جو بھی کوئی لڑکا ہوتا ہے, ایون کہ میں تو اسموکنگ سے ہی بولتی ہوں کہ نہیں, اسموکنگ بھی نہیں کرنی چاہیے, وہ بھی ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ہانیکارک ہے. بٹ اسٹل چھوٹے چھوٹے بچے اسموکنگ کرتے ہیں, تو میں ان بچوں کو بھی ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ نہیں, یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس سے اچھا آپ صبح مارننگ میں جم جائے, مارننگ واک کرے, ٹریکنگس پہ جائے. جیسے کہ ہم نے ابھی ایک شروع کیا ہے کہ ہم ٹریکنگس پہ آج کی ینگ جنریشن کو لے جاتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ہمارے ینگرس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ٹریکنگ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. ڈرگس میں کچھ نہیں رکھا ہے. بہت سی ینگ جنریشن آج کل ڈپریشن میں چلے گئی ہے, مطلب کسی سے بات نہیں کرتی ہے, انزائٹی اندر ہی اندر بیٹھی رہتی ہے. تو کہیں نہ کہیں سوسائٹی کا بھی ایک رول بنتا ہی ہے کہ ایسے بچوں کو جو ہے باہر نکالے. اور بہت سارے ایسا ٹرمز میں نے دیکھی ہیں, لوگ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ بات کھل کر نہیں کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں, جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ڈرگس والے تو کسی سے بات نہیں کر پاتے, ایون کہ دے کانٹ ٹاک ود دیئر پیرنٹس نار دیئر فیملی, کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں کچھ بولنے بیٹھ گیا, یہ مجھے غلط جج کریں گے, مجھے سنائیں گے, مجھے ریہیبلیشن بھیجیں گے, مجھے یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں بچہ کتراتا ہے کہ میں ایسی بات نہیں کروں گا. یا کوئی ایک لڑکا ڈرگس کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے نیبر میں اس کا دوست ہوتا ہے, تو اس دوست کی فیملی اس لڑکے کو روکتی ہے کہ نہیں, اس سے بچے سے زن پاکان کی ہے نا, کہ اس کی ڈرگس کرا. تو اس وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ شاید میں بہت بڑا کرائم کر رہا ہوں, دیٹس وائی لوگ مجھ سے دور رہ رہے ہیں. سوسائٹی کا بھی امپیکٹ پڑتا ہے اس میں, ہمارے فرینڈس کا بھی. یہاں کے ہمارے فرینڈس ہمیں جج کرتے ہیں, ایک ڈرگسٹ کو جج کرتے ہیں, کیا ہو گیا, یہ دن رات اسی میں پڑا رہتا ہے, اس سے بہت عجیب سی اسمیل آتی ہے, آنکھیں بند ہوتی ہے, ہمیشہ بات کرنے جاؤ تو لڑنے لگ جاتا ہے. بٹ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے وہ اس ڈرگس کے اندر اس کا ڈپریشن ہوتا ہے, اس کی انزائٹیز ہوتی ہے, وہ اسے آؤٹ کم کرنا چاہتا ہے, لیکن سوسائٹی اور اس کے فرینڈس اور اس کے اسکول میٹس اس کو آؤٹ کم نہیں ہونے دیتے ہیں اس چیز سے. تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ اس میں کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے کسی کو میری ضرورت ہی نہیں ہے, وائی ول آئی کم آؤٹ فرام دس تھنگ. تو وہ اس چیز میں زیادہ پڑ جاتا ہے. اس لیے میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ پلیز جو بھی ڈرگس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمبل رہے. ہاں, بولتے ہیں نا کہ وہ کوئی پیدائشی کرمنل نہیں ہوتا ہے, اس کو حالات کرمنل بنا دیتے ہیں. پلیز ٹیک دیم ایز پازیٹیو, ان کو بھی ایک پازیٹیو وے میں لیں آپ. شاید کشمیر میں یا پورے انڈیا میں ڈرگس کم ہو سکتا ہے. صحیح ہے, سوسائٹی کا بھی فرض بنتا ہے, اگر آپ کہیں پہ غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ان کے پیرنٹس تک وہ میسج کنوے کریں, تاکہ ان کا بچہ بھی جو ہے اچھا. یہاں کیا ہوتا ہے کہ ابھی کوئی ڈرگس کر رہا ہوتا ہے, کوئی لینز میں ڈرگس کر رہا ہوتا ہے, کوئی سڑک پہ ڈرگس کرتا ہے, اینڈ پیپل آر لائک وہ کنٹینٹ کریٹرز بن گئے ہیں, اس کا ویڈیو بناتے ہیں. صحیح ہے, انسٹیڈ آف کہ اس کو آپ روکے, اس کو سمجھائے بھائی یہ نہیں کیا کر رہے ہو, جسٹ فار لائکس اینڈ کمنٹس ہی از اسپوائلنگ سم ونز لائف. Is that a good thing? آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے؟ یا کہیں پہ کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی کسی کو اللہ بچائے, میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھا, کوئی اپنے پیرنٹ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, میکنگ ویڈیوز, یو آر میکنگ فن آف یور سیلف, اس کے بعد ان کا آپ مذاق بناتے ہیں. تو ان کو روکنے کے بجائے آپ پلیز یہ کر دیجئے کہ ان کو سمجھائیں, انسٹیڈ آف میکنگ ویڈیوز ان کے پاس جائے, ان سے بات کرے, آپ کو کون سی چیز ایسا کروا رہی ہے, ان کو اس چیز سے آؤٹ کم کروانے کی کوشش کیجیے. تو ڈرگ پہ ہم نے بہت ساری بات کر لی, اور اب میں وومن امپاورمنٹ پہ آنا چاہوں گی. تو آپ کے ایکسپیرینس سے لڑکی کا زیادہ فائنانشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے یا پھر مینٹلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے, اور کیوں؟ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ لڑکی کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. فرسٹ آف آل مینٹلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. آفٹر دیٹ شی کین ڈو اینی تھنگ. وہ فائنینشلی خود کو انڈیپینڈنٹ کر سکتی ہے. کس وجہ سے, مطلب فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہونا چاہیے. اگر آپ یہی سوچنے بیٹھ گئی میں صبح جاب پہ جاؤں گی, گھر کا کام کون کرے گا, اگر نیبرس نے کچھ بول دیا
یا میں سادہ ارائز میں ہونڈائی میں کام کرتی ہے, صبح اس یونیفارم میں گئی تو مے بی لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے, یہ کیا پہن کے جاتی ہے آفس. مائنڈ سیٹ کلیئر رکھیے, اس کے بعد ہی آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. بیکاز اف مائنڈ از کلیئر ایوری تھنگ از کلیئر. بی پازیٹیو ان ایوری ایسنس. اور کہا جاتا ہے کہ شروعات جو ہے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. جب بھی پیرنٹس کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پیرنٹس ہی انسان کو جو ہے ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر دے سکتے ہیں. تو آپ کون سی 3 چیزیں جو ہے آج کے پیرنٹس کو سجیسٹ کرنا چاہیں گی جو اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک میں اپنے پیرنٹس کی بات کروں گی, ہاں ہماری مدرز جو ہے ہمیں لے کے بہت زیادہ کیئرنگ, بہت زیادہ پازیٹیو ہوتی ہے. بٹ اگر آپ ان کو ایک ٹرسٹ ان کے ساتھ, ایک ٹرسٹ بانڈ ان کے ساتھ کر دیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بیٹر رہے گا. آپ کے پیرنٹس آپ کے دوست ہوتے ہیں. میرے پیرنٹس مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. میرے فادر صاحب مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے مجھے جب بھی میرا یہ ہوتا تھا ہوپ ٹرسٹ میں ہمیں کچھ فوڈ پیکج ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے, مائی فادر واز دیئر ایوری ٹائم, ہمیشہ. میں چاہتی ہوں, میں پیرنٹس کو بس یہی کہوں گی, اپنے بچے سے آپ بات کیجئے, چاہے وہ کسی برے کام میں ہے یا اچھا کام کرنے جا رہا ہے, وہ آپ ان کو سجیسٹ کیجئے, کیونکہ آپ کی سجیشن ہی آپ کے بچے کو آگے پہنچا سکتی ہے. تو انہوں نے بہت ہی صحیح کہا کہ ہر پیرنٹ کو اپنے بچوں کے ساتھ ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر بنانا چاہیے جہاں بچہ غلط بھی نہیں کرے گا اور جو بھی چیزیں ہوگا اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرے گا. سو تھینک یو سو مچ سعدیہ آج ہم سے جڑنے کے لیے اور اتنے پازیٹیو میسیج دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینکس ٹو یو, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میری طرف سے انشاءاللہ سب کو پازیٹیو میسیج ہی گیا ہوگا. مائی لاسٹ میسج از جسٹ کلیئر یور مائنڈ. آپ اپنا دماغ صاف رکھے, پازیٹیولی ہر ایک کام کیجیے. زیادہ تر میں لڑکیوں کو جو سفر کر رہی ہیں, پلیز اپنا مائنڈ بہت زیادہ کلیئر رکھیں, آگے بڑھیے. آپ کو کوئی نہیں روکے گا. آپ کو اگر کوئی چیز روک سکتی ہے وہ صرف اور صرف آپ کا دماغ روک سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. تو امید کرتی ہوں کہ آج کے گیسٹ سے جو ہیں آپ ضرور انسپائر ہوئے ہوں گے اور آگے بھی آپ کے لیے ہم ایسی ہی پرسنالٹیز ضرور لائیں گے. تب تک کے لیے سنتے اور دیکھتے رہیں ریڈیو بارہمولہ.